subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th اردو برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے، پوسٹ ٹیسٹ اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ مجموعی نمبرات 25، دوسری جانچ جسے آپ بعد از جانچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جماعت نحو سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی گئی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق حل کیجیے۔ الف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان کیجیے۔ 2 نمبرات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں، پہلا ہے وہ علم کا سرچشمہ تھے، دوسرا فیصلہ کن بات کہتے تھے، تیسرا وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، چوتھا بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے۔ اب یہاں اقتباس پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا، پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ یہ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فالودے کو مخاطب کر کے کہا، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل نظم کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ بڑے علم اٹھا چکے بہت فریب کھا چکے، ہجوم غم میں کھو چکے تباہ حال ہو چکے، رضا پہ سر جھکا چکے نصیب آزما چکے، سکوں میں آگ لگ چکی متاع جاں سلگ چکی، نظر اداس ہو چکی شکار یاس ہو چکی، جفا کی حد بھی ہو چکی وفا کی حد بھی ہو چکی، بس اب جفا و جور کی کلائیوں کو تھام لو، قدم بڑھاؤ دوستو قدم بڑھاؤ دوستو۔ پہلا سوال ہے، الف، درج ذیل الفاظ کے قافیہ تلاش کر کے لکھیے۔ اداس، یاس، وفا، جفا۔ بے ہے، درج ذیل مفہوم کے لیے شعر لکھیے۔ 2 نمبرات کے لیے پہلا سوال ہے، غموں کی بھیڑ میں برباد ہو گئے، دوسرا دلوں میں خوف کیوں ہے اور نظر میں مایوسی کیوں ہے۔ جیم، ایک جملے میں لکھیے۔ 1 نمبر کے لیے شاعر نے رزم گاہ خیر و شر کسے کہا ہے؟ پہلے کا جواب ہے، ہجوم غم میں کھو چکے تباہ حال ہو چکے۔ دوسرے کا جواب ہے، دلوں میں یہ ہراس کیوں نظر شکار یاس کیوں۔ تیسرے کا جواب ہے، شاعر نے رزم گاہ خیر و شر دنیا کو کہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ اقتباس سے محاورے تلاش کر کے لکھیے۔ 2 نمبرات۔ پہلا سوال ہے، ہرنی کو دیکھ کر قمر ادے بھان بہت خوش ہو گیا، دوسرا دیکھتے دیکھتے ہرنی غائب ہو گئی۔ اس کے جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے، ہرنی کو دیکھ کر قمر ادے بھان لوٹ پوٹ ہو گیا۔ دوسرے کا جواب ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہرنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سوال نمبر 4 ہے، کہانی مکمل کیجیے۔ 5 نمبرات۔ بارہ سنگا پانی میں عکس دیکھنا، سینگوں کو دیکھ کر خوش ہونا، پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر افسوس کرنا، شکاری کا پیچھا کرنا، سینگوں کا جھاڑیوں میں الجھنا، بڑی مشکل سے چھڑانا، شکاری کے قریب آنے سے پہلے بھاگنا، دور نکل جانا، جان بچنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس کا جواب ہے، کوئی چیز بیکار نہیں۔ کسی جنگل میں ایک بارہ سنگا رہتا تھا۔ ایک دن چرتے چرتے وہ ایک تالاب کے کنارے آ نکلا۔ پیاس تو لگی ہی تھی، آئینے کی طرف صاف و شفاف پانی دیکھ کر پانی پینے کے لیے اس کا دل للچایا۔ وہ تالاب کے کنارے آیا تو اسے اپنا عکس پانی میں دکھائی دیا۔ اسے اپنے سر پر ٹیڑھی میڑھی شاخوں والے سینگ کا تاج دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، قدر فخر بھی ہوا کہ اس کے جیسی خوبصورت اور رابدار سینگیں کسی اور جانور کے پاس نہیں ہیں۔
اس تاج کی وجہ سے میں کتنا رعب دار اور شاندار دکھائی دیتا ہوں۔ اس نے سوچا، پھر اچانک اس کی نظریں اپنی پتلی پتلی ٹانگوں پر پڑی تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کاش اللہ مجھے خوبصورت اور فربا ٹانگیں دیتا۔ اس نے پانی پیا اور واپسی کے لیے مڑ ہی رہا تھا کہ اسے آہٹ سنائی دی۔ آواز کی سمت نظر جو پھیری تو اسے ایک شکاری ہاتھ میں جال لیے آتا دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گیا شکاری مجھے زندہ پکڑنا چاہتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ خلانچے بھرتا ہوا بھاگ نکلا۔ شکاری بھی اس کی جانب لپکا۔ دوڑتے دوڑتے گھنی جھاڑی میں اس کی سینگیں الجھ گئی۔ نکالنے کی کوشش میں وہ مزید الجھتی چلی گئی۔ اب لگا اب خیر نہیں ہے، ذرا ہی دیر میں شکاری اسے آ لے گا۔ اس نے اپنا سارا زور سینگوں کو جھاڑی سے کھینچ کر نکالنے میں لگا دیا۔ آخر کار اسے جھاڑی کی گرفت سے چھٹکارا ملا، لیکن تب تک شکاری اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ بے تحاشا جدھر سینگ سمائے بھاگ کھڑا، آخر ایک جگہ رک کر سانسیں درست کرنے لگا۔ اس کا پیٹ بری طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ وہ کافی دور نکل آیا تھا۔ شکاری کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اب اسے اپنی سینگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ آج تو کمبخت سینگیں پھنسا ہی دیتی۔ پھر اس نے اپنی ٹانگوں کے بارے میں سوچا، بیچاری پتلی ہیں لیکن انہوں نے بھاگنے میں میری خوب مدد کی۔ سچ ہے اللہ جو کچھ دیتا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ سوال نمبر 5 ہے، ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 80 تا 100 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ 5 نمبرات۔ پہلا سوال ہے تعلیم نسواں، دوسرا انٹرنیٹ کے اثرات۔ اس کا جواب ہے تعلیم نسواں۔ جہالت کا عرفان علم کہلاتا ہے۔ علم اور تعلیم کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن لڑکیوں کو کون سی تعلیم دی جائے، کس طرح کی تعلیم دی جائے، اس پر سر سید احمد خان اور اکبر الہ آبادی میں برسوں معرکہ آرائی رہی۔ یہ تو سچ ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی آدھی آبادی کو جاہل رکھ کر، علم سے بے بہرہ رکھ کر ترقی کی دشوار گزار راہوں پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسے اپنی آدھی آبادی یعنی صنف نازک کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہی پڑے گا۔ تعلیم نسواں میں اضافہ کیے بغیر ہم آج کے اس دور مسابقت میں بہت پچھڑ جائیں گے، کیونکہ اگر مرد سماج کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے تو صنف نازک اس ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز کا گودا ہے، جو اعصاب کا مسکن ہے، اور تعلیم ہی سے اسے تندرست رکھا جا سکتا ہے۔ اسے غیر صحت مند رکھ کر کوئی بھی قوم اپنی بہتری اور عروج کا تصور نہیں کر سکتی۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی کی گود میں آنے والی نسل پرورش پاتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اے کہ تیری گود میں پلتی ہے تقدیر امم۔ چونکہ اسی کی گود میں قوم کا مستقبل پروان چڑھتا ہے، اسی لیے نہرو نے کہا ہے کہ ایک لڑکی کو تعلیم دینا ایک خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے، لیکن والدین کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی لڑکیاں اسکول یا کالج میں واقعی تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا مغربی معاشرے کی بھول بھلائیوں میں کھوتی جا رہی ہیں۔ کہیں بے باکی و بے پردگی ان کے لیے وبال جان تو نہیں بن رہی ہیں، یا یہ تعلیم سماج کے لیے مفید بننے کی بجائے مضر تو نہیں ہو رہی ہے۔ ویسے لڑکیوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں لڑکوں سے بہت آگے ہیں۔ آج لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے، حتیٰ کہ پائلٹ تک بن رہی ہے، اور اسکولوں کے نتائج میں خاص طور سے میرٹ لسٹ میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے، یعنی وہ پالا مار رہی ہیں۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سماج لڑکیوں کی تعلیم کے ضمن میں نہ صرف بیدار ہے، بلکہ لڑکیاں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے سے بالکل نہیں چوک رہی ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ 5 نمبرات۔ کچھ تو فکر عقبا کر یوں مت دنیا دنیا کر، خوئے وفا کو اپنا کر دل کو دشمن کو شرمندہ کر، دریاؤں سے ناتا توڑ کوہساروں میں رستہ کر، نیک کمائی محنت کی اپنا خون پسینہ کر، خانہ دل میں پیار بسا بغض و حسد کو چلتا کر، تیرا سایہ ساتھی ہوں میری مان بھروسہ کر، زندہ تیرا نام رہے اعجاز اب کچھ ایسا کر،
پہلا سوال ہے غزل کے اس شعر کو نقل کیجیے جس میں حلال کمائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا غزل سے مقطع کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ تیسرا معنی لکھیے خون پسینہ کر۔ پہلے کا جواب ہے نیک کمائی محنت کی اپنا خون پسینہ کر۔ دوسرے کا جواب ہے زندہ تیرا نام رہے اعجاز اب کچھ ایسا کر۔ تیسرے کا جواب ہے خون پسینہ کرنا، اس کے معنی ہے سخت محنت کرنا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔